وہ کیا ہے؟ یہ باتیں بار بار آپ کے پاس لوگ لے کر نہیں پہنچیں گے. کان اور دل کھول کر سنو، اس کو اپنے روح میں اتارو کہ آنے والے دور میں انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ قوموں کی، نسلوں کی، امتوں کی تقدیریں بدلنے کا کام آپ سے لینے والا ہے. 1932 میں 1932 اور 33 کے آس پاس قائد اعظم ہندوستان چھوڑ کر ولایت جا چکے تھے، اور قائد اعظم کا کوئی ارادہ نہیں تھا واپس آنے کا. تو اس قدر مایوس ہو چکے تھے ہندوستان سے کہ یہاں پر مسلمانوں کی نہ کوئی سیاسی قیادت تھی، نہ کوئی مذہبی قیادت تھی. اور مسلمان ملت کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ تاریخ دور نہیں آیا کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ کر الگ ہو چکی تھی، خلافت موومنٹ تباہ ہو چکی تھی، ہجرت موومنٹ ناکام ہو چکی تھی. انگریزوں پہلی جنگ عظیم کے بعد پوری مسلمان دنیا پر مسلط ہو چکے تھے، سوائے مکہ اور مدینہ کے کوئی مسلمان مملکت، کوئی مسلمان خطہ ایسا نہیں تھا جو آزاد ہو. افغانستان ایک غریب مسکین ملک کسی حد تک اپنے آپ کو کلونیل پیریڈ سے الگ رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا میں. ایسے موقع پہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک فقیر، ایک درویش کو بھیجا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. صدیوں میں ایسا وجود پیدا نہیں ہوتا. خود اقبال نے اپنے بارے میں فرمایا کہ 300 سال کے بعد، حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ کے بعد تقریباً 300 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا. ایک نصیحت ہماری یاد رکھنا میرے بچوں، اس محفل سے جب آپ نکل کر جائیں تو یہ اپنا آبجیکٹو بنا لیں کہ کلام اقبال آپ کے پاس ہونی چاہیے. کلیات اقبال کا نسخہ تمام کا تمام آپ کے گھر پہ، آپ کی بیڈ سائڈ بک کے طور پر رکھا ہونا چاہیے. وہ فرد بد نصیب ہوگا، وہ قوم بد نصیب ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا تحفہ دے اور وہ اس کو درگزر کر دے، وہ اس کو رد کر دے. اور اقبال نے آپ کو جو تحفے دیے، جو پیغام ہے اقبال کا، اس کی جست ہم آپ کو صرف 2 الفاظ میں دے دیتے ہیں. ایک طرف ان کا سارا پیغام سبز گنبد کی طرف بلاتا ہے آپ کو، اور دوسرا ان کا سارا مشن یہ سبز ہلالی پرچم کے لیے تھا. یہ سبز گنبد اور سبز ہلالی پرچم آپ کو کہنے میں 2 نظر آتے ہیں، جس طرح یہ 2 آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی ایک ہے، اس طرح آپ کو نظر ہی آئے گا کہ شاید سبز ہلالی پرچم اور سبز گنبد 2 الگ ہیں. حقیقت میں ان کی روح، ان کا وجود، ان کا نور، ان کا کرم، ان کی برکت ایک وجود ہے. یہ پاکستان سبز گنبد مدینے میں ہے، سبز ہلالی مدینہ ثانی کا نشان ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب پورے ہندوستان میں تمام مسلمان قیادت یا انگریزوں سے شکست کھا چکی تھی یا کانگریسی علماء بن چکے تھے اور ایک تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس وقت علامہ اقبال کی نگاہ قائد اعظم پر پڑتی ہے. یہ وہ قائد اعظم کی زندگی کا طویل عرصہ کانگریس کے ساتھ گزار چکے ہیں، انڈین نیشنلسٹ ہیں، ہندو مسلم یونٹی پہ یقین رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہندو مسلمان الگ الگ قومیں بھی ہیں تو ہندوستان کے اندر ہی ہمیں مل کے رہنا چاہیے. 1928 تک قائد اعظم یہاں پہنچے ہوئے. اس وقت تو قائد اعظم بھی نہیں تھے، محمد علی جناح تھے. 1928 کے بعد جب علامہ اقبال یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کی قیادت کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے قائد اعظم ہوں گے، اس وقت قائد اعظم مایوس ہو کے ہندوستان ہی چھوڑ جاتے ہیں. اب مایوسی کی حالت دیکھو میرے بچوں. حال یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو مسجدیں بنانے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، گائے کی قربانی پر پابندی ہے، نمازوں پر پابندی ہے، مسلمانوں کو بندے ماترم ہندو متاثر گانا پڑھنے میں مجبور کیا جا رہا ہے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں. ہماری عزت اور آبرو اور 1000 سال کی تاریخ جو ہم نے حکومت کی ہندوستان پر، وہ خطرے میں پڑ چکی ہوتی ہے انتہائی. اور اس وقت علامہ اقبال پیچھے جاتے ہیں، قائد اعظم کو کنونس کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں کہ آپ واپس آئیے. قائد اعظم واپس آتے ہیں. آئیے اب آپ کو بتائیں قائد اعظم واپس کیوں آتے ہیں. یہ بات ڈاکومنٹڈ پروف ہے. قائد اعظم نے اپنے تمام رفقا اور مشینوں کو یہ بات بتائی، اپنے رازدار دوستوں سے شیئر کی، کتابوں میں لکھی جا چکی ہے. فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان آنے میں ریلکٹنٹ تھا، آنا چاہتا تھا لیکن سوچتا تھا میرے آنے کا کیا فائدہ ہوگا. علامہ اقبال کو کنونس کر ہی رہے تھے، لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ڈیسائیڈڈ فیصلے کر چکا تھا کہ اس امت کی تقدیر تبدیل کرنی ہے.
قائد اعظم یہ بات اپنے مشیروں کو خود بتاتے ہیں کہ ایک رات لندن میں مجھے اپنے کمرے میں ایک مبارک وجود محسوس ہوئے، ایک روحانی ہستی تشریف لاتی ہے، اور ذرا دل تھام کے سنیے گا، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میرے کمرے میں روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ مجھے حکم دیا جاتا ہے کہ ہندوستان جاؤ، تم سے وہاں کام لیا جائے گا اور اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے گا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشاہدے پہ، اس زیارت پر خوش نصیبی اپنی تصور کر کے ان کے حکم کے تحت فوراً ہندوستان پہنچتا ہوں اور اس کام کو جاری کیا جاتا ہے۔ پورے ہندوستان میں ایک عالم دین قائد اعظم کا ساتھی نہیں ہوتا۔ انگریزوں کے نظام تعلیم میں پڑھے ہوئے، لنکن سے گریجویٹ، ایڈوکیٹ، انگریزی لباس پہنتے ہیں، انگریزی زبان بولتے ہیں، کون یقین کرے گا کہ یہ ایک ایسی ریاست قائم کرنے جا رہے ہیں جو مدینہ ثانی ہونے والی ہے، جب وہ اللہ ابابیلوں کے ذریعے کام لے سکتا ہے، اپنی روحانی قوتوں اور طاقتوں سے جو چاہے کرا سکتا ہے، لیکن وہی بات کہ جب وہ احسان اور کرم کرنا چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے سلیکٹ کرتا ہے کسی کو جس کے ذریعے اپنی تقدیر کو نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دقت نہیں تھی کہ وہ دو صلیبی جو صلیبی جنگوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف گستاخی کرنے کے لیے مدینے پہنچے تھے، سرنگ لگا کر روضہ مبارک کی طرف جا رہے تھے، اللہ سرنگ کو ہی دبا دیتا اور وہ وہیں اپنی قبر میں دفن ہو جاتے وہ دو یہودی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے جو مسلمان سپہ سالار تھے، ان کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، چہرے دکھائے جاتے ہیں، حکم دیا جاتا ہے کہ فوجی کیمپین بناؤ، مسلمان فوجیں دمشق سے چلتی ہیں، تابڑ توڑ سفر کرتی ہوئی مدینہ شریف پہنچتی ہیں، ان دو صلیبیوں کو نکال کر قتل کیا جاتا ہے، اور امت مسلمہ کی تاریخ مرتب ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست نگرانی فرما رہے تھے ان جنگوں کی جن میں امت مسلمہ کی عزت اور آبرو خطرے میں تھی، اور مسلمان سپہ سالاروں کو حضور کی طرف سے ہدایت اور نشانیاں آ رہی تھی کہ تم نے کس طرح آنے والی ملٹری ایکسپیڈیشن اور کیمپینز کو بلڈ کرنا ہے۔ مسلمان دنیا کی تاریخ میں لاکھوں واقعات آپ کو ایسے ملتے ہیں جب ایک خاص فضل اور کرم اور فیض کے تحت مسلمان حکمران اور سپہ سالار و علماء، دانشور و فقراء اور اولیاء نے اس امت کی تقدیر تبدیل کر دی، اس لیے کہ ان کی براہ راست قیادت اور نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قیادت میں تھی۔ جب نور الدین زنگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نصیب ہو سکتی ہے۔ قصیدہ بردہ شریف میری بیٹی نے بڑی خوبصورت فارسی کی نعتیں پڑھی، عربی کا سب سے مشہور قصیدہ بردہ شریف کہلاتا ہے، جو پوری مسلمان دنیا میں مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ قصیدہ بردہ شریف کی تاریخ کو پڑھو کہ یہ قصیدہ بردہ شریف آیا کہاں سے؟ بردے کا مطلب یہ چادر، امام حسین رحمۃ اللہ علیہ فالش کے فرض میں مبتلا تھے، اور آپ نے اس تکلیف میں قصیدہ بردہ شریف حضور کی شان میں نعت لکھی۔ رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، حضور اپنی چادر عطا فرماتے ہیں کہ تمہارے نعت بہت پسند کی گئی، چادر کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ خواب میں امام حسین سو کے اٹھتے ہیں، وہ چادر آپ کے جسم پہ ہوتی ہے، آپ کی تمام بیماری ختم ہو جاتی ہے، آپ اٹھتے ہیں، نکل کر بازار جاتے ہیں، وہاں پہ ایک فقیر ان کو ہاتھ روک کے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، اب دیکھیے یہ راز دیکھیے کہ روحانی دنیا چلتی کس طرح ہے۔ ابھی صرف امام حسین نے خواب دیکھا ہے، چادر آپ پہ آئی ہے، دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، بازار جاتے ہیں، ایک فقیر ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں رات جو نعت لکھی تھی مجھے دو، اور اس کے بعد دنیا میں قصیدہ بردہ شریف مشہور ہو جاتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ۔ یہ قصیدہ بردہ شریف میرے بچوں، یہ امت مسلمہ کی ایسی روحانی اقدار ہے، ہم پر اتنا بڑا احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس فیض سے کبھی انکار نہیں کیا جاتا، اس کا حصہ بنا جاتا ہے۔ قائد اعظم واپس پہنچتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس امت کی تقدیر اور تاریخ تبدیل کر دی جائے گی۔ اس وقت تمام علماء ہندوستان کے، جمعیت علماء ہند کانگریس میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں، اور دو بہت بڑے بڑے نام علامہ شبیر احمد عثمانی اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیوبند مدرسہ ہوتا ہے، قائد اعظم کی مخالفت کی جاتی ہے وہاں سے، لیکن راتوں رات شبیر احمد عثمانی پلٹ جاتے ہیں اور قائد اعظم کی حمایت میں دل جگر جان قربان کرنے لگتے ہیں۔ یہی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہوتا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ نے پورے اپنے مکتب فکر کو چھوڑ کر، جمعیت علماء ہند کو چھوڑ کر، کانگریس کے مخالفت کر کے آپ پاکستان کی حمایت میں کیوں آ گئے؟ شبیر احمد عثمانی، ڈاکومنٹڈ ہے یہ بات، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ریکارڈڈ ہے، ویڈیو ریکارڈڈ بھی ہے۔ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی قائد اعظم کی حمایت کرنے والا نہیں تھا،
اگر رات میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہوتی، حضور ان کو مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ قائد اعظم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے، اس کی مخالفت نہ کرنا، جو مخالفت کرے